السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کی جائے۔ معاملہ چاہے صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، خاص طور پر جو سماجی نوعیت کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں۔ صحت کے حوالے سے مختلف پروگرام میں سیگمنٹس ہم نے ترتیب دیے ہیں، جس میں آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے پھر جواب دیے جاتے ہیں۔ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب وغیرہ یہاں وقتاً فوقتاً مدعو کرتے ہیں اور پھر ان سے بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پر۔ تو سلسلہ انشاءاللہ آج دوسرے ہاف میں جاری رہے گا۔ بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، کوشش کریں گے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ عوامی آراء کو شامل کیا جائے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس وقت جتنے بھی پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھی پچھلے کئی ہفتوں سے جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہیں۔ حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ کیسے مکمل ہوگا، اب یہ وہ سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے، اور کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے اپنے پروگرامز میں گفتگو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے جو ہمارے اہم معاملات ہیں اور مسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے گا، یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے معزز مہمان انور خورشید صاحب کا، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں صبح کے وقت، آج ایک دفعہ پھر انہیں ہم نے مدعو کر رکھا ہے۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش انور صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب رمیش کمار صاحب، ویسے تو ایک تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نجی ادارہ ہے انشورنس کے حوالے سے، جانا پہچانا نام ہے ایک ملک پاکستان میں، اس کے ہیڈ آف ہیلتھ، لائف اینڈ فیملی کیئر کے جو ہیں وہ امور دیکھتے ہیں۔ پاک قطر جو فیملی تکافل ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے رمیش کمار صاحب، اور اس کے علاوہ تحقیق کے شعبے سے بھی آپ کی وابستگی ہے، اور علمی خدمات بھی ہیں۔ آج ان کو مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب رمیش کمار صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ انور صاحب، سیاسی صورتحال میرے خیال میں تقریباً ویسی ہی ہے جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ آپ اور ہم یہاں پر اس سے پہلے بھی پروگرامز میں اس حوالے سے بات کرتے آئے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جتنی بھی پاسبلٹیز تھیں اس کے اوپر بات ہوئی کہ کون الحاق کر سکتا ہے، کون کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب وہ مکمل جو مرحلہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور حکومت سازی کی طرف اب جانا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، ہر شخص یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، جیسا کہ پچھلی حکومت ختم ہوئی، بلکہ پچھلی حکومت کا جب 16 ماہ پی ڈی ایم کے چل رہے تھے، اس دوران دو پارٹیاں سامنے ابھر کے آئیں۔ نام نہیں لیتا میں دونوں پارٹیوں کے۔ ایک پارٹی نے کہا کہ ہم الیکشن جیتیں گے، دوسری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں جیتیں گے، الیکشن ہم جیتیں گے۔ تو یہ دونوں لگے رہے ایک دوسرے کے پیچھے، حتیٰ کہ دونوں پارٹیاں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ جس پارٹی نے کہا کہ ہم الیکشن جیتیں گے وہ الیکشن جیت گئی، اور جس پارٹی نے کہا ہم تمہیں الیکشن نہیں جیتنے دیں گے، ہم الیکشن جیتیں گے، وہ الیکشن جیت گئے۔ وہ الیکشن جیت گئی، بہت خوب۔ تو یہ جو پلاننگ کی گئی تھی ملک سے باہر، اس کے مطابق بالکل 16 آنے ویسے ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ سلیکشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا، دکھانی سجی اور مارنی کھبی، تو یہ وہ سلسلہ چل رہا تھا اور سلیکشن تھی۔ میں پہلے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ جو 16 مہینے گزر گئے اس میں بھی اور اس کے بعد بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہے، یہی بنیں گے وزیر اعظم، میاں محمد شہباز شریف۔
چہ جائے کہ انہوں نے ٹوٹل 10% یا 15% پورے ملک میں ووٹیں لی ہیں، چہ جائے کہ انہوں نے جو 80 سیٹیں یا 70 پہ 72 سیٹیں ان کو بتا رہے ہیں، ویسے ان کی 30-35 سیٹیں تھیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب 18 کے الیکشن میں جب پی ڈی ایم بنی تو ان کے پاس تقریباً 80 کے قریب سیٹس تھی، تو اس دفعہ وہ سیٹیں ان کی جو کارکردگی تھی 16 مہینے کی، اور جو کرپشن کے الزامات تھے اور جو پروو ہو چکے تھے، صبح فرد جرم عائد ہونا تھا اور رات کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، تو اس کے مطابق اب ان کو سیٹیں کم ملنی تھی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس کے اندر اب شعور بیدار ہونا شروع ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام باشعور ہو چکی ہے، بہت اچھی بات، یہ ضرور کہوں گا کہ عوام میں شعور نہیں تھا، اور چند لوگ تھے جو سمجھتے تھے چیزوں کو، بات کرتے تھے، مگر ان کی بات ایسے ہی تھی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کارخانے میں طوطی کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ مگر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور یہ جو ہمارے پاس سیل فون ہے اس کی آنے کے بعد ہر بندہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں 100% صحیح اور سچی اور کھری باتیں ہیں، اس میں جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر سچ بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ، ہر جگہ ہر طرح سے تو جھوٹ نہیں ہوتا نا۔ اور جو الیکشن ہمارے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہر جو ہمارا ٹی وی چینل ہے جس کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن فیئر ہوا ہے۔ شاید میں پی ٹی وی کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ دیکھتا کوئی نہیں ہے، نا میں دیکھتا ہوں، کسی چینل نے نہیں کہا کہ الیکشن فیئر ہوا ہے۔ اور چلو چینلز کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد آگے آ جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے کسی بھی دوست ہمارے نے، دوست ملک نے بھی نہیں کہا کہ الیکشن فیئر ہوا ہے۔ تو سلیکشن آلریڈی ہوئی تھی، تو سلیکشن اب سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا اس دفعہ، یہ پہلی دفعہ سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا، تو اس کے بارے میں اب ہم اگر بات کریں گے کوئی بھی تو اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اپنا دل جلانے والی بات ہے۔ قوم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے منہ پہ تماچا ہوگا اگر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنتا ہے یا تیسرے نمبر پہ آنے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر وزیر اعظم بنتا ہے، تو ان ملکوں کے منہ پہ تماچا ہوگا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور ہمارے اپنے دوست کہتے ہیں، اور اپنے آپ کی جمہوریت کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ میں اور ہر طرح پھیلاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا، یعنی کہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، باتیں کچھ اور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس چیز پہ کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کون بنائے گا، حکومت وہی بنائے گا جس کا نام لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے یا کیلکولیشن سے جس کی سیٹیں 92 ہیں وہ نہیں بنا سکے گا، جس کی سیٹیں اگر 10 ہیں، اگر 10 والے کو بھی چاہیں گے تو وہ بن جائے گا، بن سکتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ امکانات موجود ہیں۔ بہرحال یہ گفتگو جاری رہے گی۔ رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ رمیش کمار صاحب، پہلے تھوڑا سا تعارف آپ کا ہو جائے، ذرا دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا علمی خدمات کر رہی ہیں، تحقیق کے شعبے سے وابستگی اور پھر پی ایچ ڈی کا مکمل کرنا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیا ذہن میں تھا، اور پھر اس وقت جو کام آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آگے چل کے ذرا گفتگو کروں گا، تھوڑا اپنے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں۔ بالکل، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، کہ 21 کے بارے میں، تو آج آئے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ آپ سے گفتگو کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا تھا اپنی ایجوکیشن کا، بیکاز آئی بلانگ ٹو دا انٹیریئر سینٹ سائڈ، وہاں سے میری ایجوکیشنس وغیرہ جو اسٹارٹ ہوئی تھی، دین آفٹر کمپلیٹنگ دا بیسک ایجوکیشن جو ہوتی ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ کراچی موو ہوا فادر ایجوکیشن۔ میری فیملی میں اگر دیکھا جائے تو سارے ڈاکٹرز ہی ہیں، ماشاءاللہ، برادرز، سسٹرز، انکلز، کافی جو ہے اور مزے والی بات یہ ہے کہ میں نے بھی میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تھا اور میں بھی ڈاکٹر بن گیا تھا، تو آفیشیلی ایک وہ لیبل جو ہے وہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ بہت سارے فیملی میں ڈاکٹرز تھے تو آئی
thought to do something different. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اسی ٹائم پہ جو وہ 10 years بیک اگر چلے جائیں تو بی بی اے اور ایم بی اے کا بڑا جو ہے وجود تھا. بہت ہر کوئی جو بھی جو پتھر اٹھاؤ وہ لڑکا جو فیشن میں تھا, ہم بھی اس کا شکار ہوئے, ہم نے بھی پھر وہ کیا تھا. اسٹارٹ کر دیا, چلے ٹھیک ہے بھائی کچھ تو ڈفرینٹ کرتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ سی اے بھی تھا, لیکن جو ہے وہ فائنانس سے جو ہمارا پالا جو نہیں پڑتا تھا, تو اسی وجہ سے جو اسٹارٹ کر لیا تھا بی بی اے ایم بی اے. اس کے بعد پھر وہی کنٹینیویشن رہی, جاب وغیرہ کر رہی. میرے خیال سے ابھی میرے اراؤنڈ 15 ایئرس جو وہ ہو گئے مجھے کارپوریٹ انڈسٹری میں. آئی ورکڈ ان اے ڈفرنٹ آرگنائزیشن. اور کرنٹلی جو وہ ابھی میں ایک ڈپارٹمنٹ کو, 2 ڈپارٹمنٹ کو ایکچولی ہیڈ کر رہا ہوں پاک قطر فیملی تکافل میں, جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا. اس کے بعد ڈیورنگ جاب ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, ساری چیزیں, کیونکہ ایجوکیشن کا ایک جو لسٹ تھی نا وہ چھوڑنی نہیں تھی. تو وہی ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹینیو بھی کری. پھر جو ہے وہ ایک شروع سے فیکٹر تھا, کیونکہ مائی فادر اینڈ مائی فور فادرس آر سم تھنگ لائک اے فلینتھروپسٹ. تو وہی ایک چیز تھی سوسائٹی کو گیو بیک دینے کی. تو پھر اس کے حساب سے ہم نے جو کولیبریٹی اراؤنڈ 10 to 12 ہم آپس میں اسٹوڈنٹ سے, دے پرٹینس ٹو دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنس, کچھ ایجوکیشن سیکٹر سے بھی وابستہ ہیں. ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی, نان پروفٹ آرگنائزیشن, تھنکرز ٹرائب کے نام سے. اس کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے ملک میں جو حالات جو وہ چل رہے ہیں, اور ہمارا جو مین موقف تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹس گولس ہوتے ہیں ایس ٹی جی, جو کہ پوری دنیا اس پہ جو وہ کام کر رہی ہے, انکلوڈنگ یو ایس اے میں کوارٹرلی بیسس پہ سیمینارس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں. انلکیلی میں نے وہ اٹینڈ نہیں کیا, کیونکہ جولائی میں یو ایس اے میں تھا اور اگست کی اینڈ میں میری واپسی ہوئی, سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں وہاں پہ سیمینار تھا. تو نیو یارک میں تھا, میں نیو یارک میں ہی تھا اس ٹائم, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں اٹینڈ کرتا, کیونکہ جو آپ اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ایک ڈیولپڈ کنٹری کس طریقے سے جو کام کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی اس کی ٹیکنکس, ان کی اپروچ, ان کے میکینزم بالکل جو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو موٹیو یہی تھا کہ اس کا ایک سیمینار میں اٹینڈ کرتا تو وہی چیزیں میں پھر اپنی جو کنٹری میں جو ہے وہ تھوڑے سے ڈپلائی کرتے, بیکاز نتھنگ از امپاسبل. لیکن ہم تب سیلف سیٹسفائی ہوں گے, انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھائی ہم کر تو رہے نا ایٹ لیسٹ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ایس ٹی جی, ایس ٹی جی میں جو ہمارا موقف ہے, جو کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, جینڈر ایکولیٹی, کلائمیٹ چینج, بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ جو ابھی تک ہمارے ملک میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کا فیز تو الگ ہی ہے, وہ تو دور ہی ہے, تو لوگ فیملیئر ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ہے کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ہم نے کافی جو لوکل جو گورنمنٹس باڈی ہیں, جیسے لوکل کاؤنسل ایسوسیشن سندھ ہے, جو کہ ناصر علی شاہ کے, کمیل علی شاہ جس کو پریزیڈنٹ کرے, ناصر علی شاہ کے جو بیٹے, بالکل وہ ان کو جو لک آفٹر کریں آرگنائزیشنس کو, انہوں نے سندھ میں کافی حد تک جو وہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری ایک آرگنائزیشن ہے یونائٹیڈ ڈیولپمنٹ سندھ کے, یو این ڈی پی, ڈیولپمنٹ سندھ میں جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے. اس کے ساتھ ہماری جو وہ ارینجمنٹ ہیں, ایگریمنٹس ہیں. تو ظاہری بات ہے ہم 10-12 ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں بھی کسی کی سپورٹ تو چاہیے ہوگی. تو ان سے ہم نے ایسوسیشن وغیرہ کی, اسی سے ریلیٹڈ پھر ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ اگر آپ کو بھی پتا ہوگا, کیونکہ آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں, تو بی بی اے ایم بی اے میں ایک انٹرنشپ ہوتی ہے جو کہ 6 to 8 ویکس آپ کو کرنی پڑتی ہے ٹو ارن اے ڈگری. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایوری سمر جون جولائی میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو پک کرتے ہیں یونیورسٹی سے, ان کو یہ گولس دیتے ہیں, 17 گولس ہیں, اس پہ وہ کام کرتے ہیں, اس پہ ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ رپورٹ لے کے آتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا, کیا آپ کی اسسمنٹ ہے, اینڈ واٹ دا تھنگس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ریکمینڈ, امپرومنٹ کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو وہ کام کریں. اس کے علاوہ اگر میں بالکل اینڈ میں کٹ کروں تو میں ٹرینر, جو کہ ڈفرینٹ ٹریننگس, ٹائم مینجمنٹ, لیڈرشپ اسکلس, اس پہ جو وہ ٹریننگس وغیرہ مہیا کرتے ہیں. مینٹورشپ کا کام جو ہے وہ مینٹورنگ ہوتا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی وزٹنگ فیکلٹی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز پہ. اور ہمیں نے ڈفرینٹ کرنے کا ایک جنون جو ہوتا ہے, تو میں نے کہا یار بی بی ایم بی اے کے تو سارے کروا ہی رہے ہیں کورسز, وائی ناٹ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو پھر ایک فرینچ لینگویج کا جو فارن لینگویج بھی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. کوئی یونیورسٹی چائنیز پڑھاتی ہے, کوئی جرمن پڑھاتی ہے, کوئی اسپینش پڑھاتی ہے, کوئی فرینچ پڑھاتی ہے. تو پھر فرینچ کی بھی جو ٹیچنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ ویری گڈ, ویری گڈ, بہت امپریسو رہا ہے رمیش کمار کا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے.
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پوری دنیا میں رائج ہیں، خاص طور پہ جو ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں، بڑی تیزی سے اس میں شفٹ آ رہا ہے. اور ہم لوگ شاید ہمارے ہاں، جیسا بھی آپ نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ کہیں پہ بھی لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کہ ان کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی شاید چند لوگ جانتے ہوں، ان کا امپلیمنٹ کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور شاید اس میں ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. تو آپ جیسے لوگ جب سامنے آئیں گے تو شاید ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ چل سکے گا. اور پھر میرا جو کنسرن پرائم ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کہ اب ہم انٹیریئر میں جب جاتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ. اور پھر اس کے بعد ہم بڑی تیزی سے جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ہوتا ہی ہے کہ مختلف قسم کی ڈیزیزز بہت تیزی سے سر اٹھا رہی ہیں، جس میں HIV ہے، ہیپیٹائٹس ہے، جس کا بڑا سیریس آؤٹ بریک ہو چکا ہے، اور ابھی تک شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو وہاں پر اویئرنیس کے لیے کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے HIV کا ایک آؤٹ بریک ہو گیا، اور پھر وہ بڑی تیزی سے اس کا اسپریڈ ہوا، پھر اس کو کنٹرول کرنا پڑا ہنگامی بنیادوں کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین پھر آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں کو ہو. ہمارے یہاں کیونکہ مختلف قسم کے کلچرز ہیں، لوگوں کو ابھی تک زیادہ انشورنس کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ. میں بہت سارے جو اپنی آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر روڈ شوز کرنے کی ضرورت ہے، پبلک اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بڑی کنٹریز کے اندر خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے جب ایشوز ہوتے ہیں تو یہی چیز ہے جو سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا بریف یاسر کریں. بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ کوسچن آپ نے جو ہے وہ پوچھا ہے، بالکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جی بڑی امپورٹنٹ جی ہوتی ہے. کیونکہ جب میں، جیسے آپ نے بتایا، جیسے میں نے بھی آپ کو کوٹ کیا تھا کہ جب میں USA میں گیا تھا تو سڈنلی جو ہے وہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اینڈ وی رش ٹو دی ہاسپٹل. بالکل ٹھیک ہے. اور ہاسپٹل کا جو میکینزم، کوئی سسٹم، اٹ واز امیزنگ. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایک جو ہے وہ پاکستانی یا جو وہ اوورسیز جو ہے وہ پیشنٹ کو، اٹینڈنٹ کو کس طریقے سے وہ بالکل کیٹر ٹھیک ہے. کرتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہمیں وہاں پہ ایک دن جو ایڈمٹ بھی کیا بیٹے کو، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کی نارمل جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بالکل انہوں نے ٹھیک جو ہے. کروائی تھی، اینڈ دے سینڈ بیک ٹو دی ہوم. اس کے بعد پھر وہی تھا کہ بھائی ڈیفینیٹلی ان کے چارجز تو آپ کو پتہ ہے USA کے ہاسپٹلس کے کتنے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. وی ریکویسٹڈ کہ اس کو تھوڑا سا ہم کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بینیفٹ وغیرہ دے دیتے. تو لٹرلی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فار اس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا بیٹاز اوکے ہے، اس بالکل کی ٹھیک ہے. طبیعت صحیح ہے، اور ہمارے لیے وہی ایک بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی معنی رکھتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو آور کنٹری، جیسے انشورنس کا اگر دیکھا جائے کہ انشورنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے فار دا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے. نیگیٹو وائبس ہیں بالکل، اس کو کوئی جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اچھائی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جو برائی بھی کوئی نہ کوئی جو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ بھی جو ریز ایسے ہوتی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک دو، کیونکہ میں کلیمز کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو ریسنٹلی ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا. اس نے بندے نے ایک پالیسی لی تھی، اور پالیسی کے فوراً 4 یا 5 مہینے میں ہی ڈائڈ ڈیو ٹو دی روڈ ایکسیڈنٹ. ہی واز گوئنگ ٹو دی حیدرآباد اینڈ سڈنلی ہی ہٹ وتھ اے ٹرالر اینڈ ہی ڈائڈ. تو 5 مہینے میں اس نے ہمیں صرف دیے تھے، ہمیں مطلب پاک قطر فیملی تکافل کو دیے تھے کنٹریبیوشن جو پریمیم کہلاتا ہے 50,000. اس کے ایوز اس کو جو 10 لاکھ روپے ملے. بالکل ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو دی مین پوائنٹ کہ بائی انشورنس آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی دیتی ہے فار دا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے. ناٹ دس از ناٹ اے پیورلی انویسٹمنٹ بالکل جو ٹھیک آپ ہے. کہیں کہ میں انویسٹ کروں اور مجھے جو 20 سال کے بعد جو ڈبل ٹرپل اماؤنٹ ہم جو تو ROI دیکھتے ہیں. بالکل وہ ایسے تو ہی. ملے گا، ہاں ٹھیک ہے، ملے گا. 20 بالکل ایئرس ٹھیک 30 ہے. ایئرس. ابھی جیسے میرے فادر ان لا کی پالیسی میچور ہوئی، جی 20 سال کمپلیٹ ہوئے، ماشاء اللہ تو اس کو 4 ٹائمس جو وہ ملے تھے. مل گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ زندہ رہ رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ صحت مند رہیں، آپ کو جو بالکل صحیح ہے. چیزیں جو مل رہی ہے گڈ آپ کو مل رہی ہے. لیکن اس کا مین پرپز یہ ہے کہ ڈیو ٹو انسرٹین اگر کوئی چیز ہوتی ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ینگسٹر اباؤ 30 to 40 کے بیچ میں ڈائیڈ ڈیو ٹو دی ہارٹ اٹیک. بالکل ایسے ہی. جس حساب سے ہماری ملک کی سچویشنس ہیں، Exactly. انمپلائمنٹ، انفلیشن، بہت تیزی سے ڈیتھ بہت ریشو تیزی بڑھتا سے جا جو رہا ہے. جا ویری رہا ہے. رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیش گفتگو جاری رکھتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے.
اور اس کے اوپر تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں. انور بھائی سے بھی ابھی ذرا ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے نا مزید اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے. چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب رمیش کمار صاحب, انور خورشید صاحب, دونوں معزز مہمانوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. انور بھائی, بریک پہ جانے سے قبل آپ نے نشاندہی کی کہ کیا کچھ ہونے والا تھا جس کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی تھی اور بالکل اس کے عین مطابق ہی صورتحال ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے ہمارے اہم مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو کوئی راستہ یا کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اور تاریخ یہ بتاتی ہے, پاکستان کی جو ایک مختصر سی تاریخ ہے, اگر کوئی مخلوط حکومت بن جائے, ہنگ پارلیمنٹ ہو, تو پھر اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکلتے. پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ جو روٹھنے منانے کا چکر ہے وہ شروع دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس دن سے حکومت بنتی ہے اور پھر وہ زیادہ دیر معاملہ نہیں چل پاتا. یہاں آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یہ دیکھیں, یہ ابھی جو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ دینے کی بات کی ہے اور بہت ساری پارٹیوں نے ساتھ نہ دینے کی بات کی ہے, تو اگر یہ سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا تو اگلے 5 سال اگر یہ حکومت رہی, جو کہ نظر نہیں آتا جس حساب سے یعنی کہ ان کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو اس حساب سے نظر نہیں آتا کہ یہ 5 سال حکومت پوری کریں گے. یہ سال 2 سال سے زیادہ لگتی نہیں ہے. ناپائیدار چیزیں نظر آ جاتی ہیں نا, تو وہ اصل میں جو ان کا کام ہے, جو ہمارے پارلیمانی لیڈر جتنے بھی ہیں, ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹر جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور سلیکٹ ہوتے ہیں سینیٹر جو, تو وہ ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. اور بیسک مقننہ کا اور کیا کام ہو سکتا ہے, مگر یہ لیجسلیشن بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی لانا بھی بڑا مشکل ہے. وہی آرڈرز اور وہ عبوری آرڈر, ایس آر اوز اور یہ چیزیں چل کے کام چلائیں گے. تو لہٰذا ایسی حکومت کا فائدہ کیا؟ تو اگر اس کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس الیکشن کے ساتھ, یا اس طرح سے لوگوں کو دبا کے ان کی سیٹیں ان کو نہ ملیں یا ایسی بات ہوئی ہے, تو یہ تو ملک کے خلاف کام ہے. یعنی کہ اب ہم لوگ کیا دیتے ہیں, غدار ہے, اس بندے نے یہ بات کی ہے تو یہ غدار ہے. تو غداری کہتے کس کو ہے؟ غداری اصل میں وہ ہوتی ہے جو اپنے ملک کے خلاف کام کرے. مثال کے طور پہ کہ آپ ملک کو توڑنے کی بات کریں, ملک کو آپ ملک کے جو ایسے جیسے ہمارے پاس ہم ایٹمی قوت ہیں, ہمارے کوئی ایسے فوجی راز یا کچھ ایسے ہمارے اپنے ملک کے راز ہیں, کسی دوسرے ملک کو, دشمن ملک کو یا دوست ملک کو, اس کو پہنچائیں. یا آپ کوئی ایسا طریقہ کریں, طریقہ کار اختیار کریں کہ ملک ٹوٹنے کی طرف جائے, اس کے اندر انارکی پھیلے, انتشار پھیلے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بم دھماکہ خود کرنا ہے, تو آپ نے بم دھماکہ کرنے والا غدار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. اس کو آپ غدار, اس کو آپ پکڑ بھی لیں اگر اس نے فزیکلی وہ بچ گیا خود, اور اس کو آپ غداری کا مقدمہ اس پہ وہ آرٹیکل 6 یا وغیرہ نہیں لگا سکتے, اس کو آپ دہشت گردی کے اس زمرے میں لائیں گے. تو غدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا ملک توڑنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس ملک کو بچایا جائے. ملک کو بچانے کے لیے ابھی درپیش جو چیلنجز ہیں سامنے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی طرح سے انارکی نہ پھیلے, اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو ہے نا وہ ہماری بہت ڈاؤن ہے, اس کو کسی طرح سٹیبل کریں. ہم ابھی یہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے نا معیشت کو بہتر کریں, بہتر نہ کریں, فی الحال سٹیبل کریں. تو پچھلے اگر آپ لوگ ماضی سے سیکھتے ہیں, تجربوں سے سیکھتے ہیں, کتابوں میں پڑھ کے دیکھتے ہیں, بزرگوں سے پوچھتے ہیں, اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو کسی قسم کی ایسی
طاقت آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. بڑی سی بڑی طاقت جو نبیوں کے ساتھ ٹکرائی, بڑی سے بڑے ایسے جیسے ہم رومن امپائرز کہہ دیں, برٹش امپائرز کہہ دیں, اور جتنے بھی تھے, سلطنت عثمانیہ تھی, عباسیہ تھی, جو بھی تھے, چلے گئے. بڑے بڑے فن خان آئے, چلے گئے. کل میں دیکھ رہا تھا, ایک تصویر دیکھ رہا تھا, اسپتال میں بیچارہ پڑا ہوا تھا, گلو بٹ, جی جی, جو بڑا ہی مشہور ہو گیا تھا. تو الٹیمیٹ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا کسی طرح سے بھی, اگر اس طرح سے جس طرح سے ہو رہا ہے ملک کے حق میں ہے, تو ہمیں تو نہیں پتا نا, ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم ملک کے حق میں بات کر رہے ہیں, ملک کے حق میں کام کر رہے ہیں. اگر ملک کے حق میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو مگر وہ اس کا یعنی کہ جو ہوتا ہے نا نتیجہ, وہ نکل جاتا ہے سال بعد, 2 سال بعد نتیجہ نظر آ جاتا ہے. یعنی کہ 2022 میں جو کارروائی ہوئی تھی, ہمیں یہی بتایا گیا تھا ملک کے حق میں ہوا ہے. 9 اپریل 2022 کو ہوا, تو ملک کے حق میں ہوا. تو وہ ہم نے 16 مہینے دیکھ لیے کہ وہ 16 مہینے ملک نیچے جاتا گیا. اور جس اسٹیج پہ بھی تھا, کوئی کہتا ہے کہ نیچے تھا نا, وہ نیچے سے باٹم لائن سے نیچے وہ مائنس میں پھر جاتا گیا. اور وہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ, کیونکہ ہم ان پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے. جو ابھی اس وقت کیئر ٹیکرز ہیں, وہ تو کیئر ٹیکرز ہیں, وہ تو آئے ہیں الیکشن کروانے کے لیے, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی اتنا ہے بھی نہیں. تو اصل میں تو جو حکومت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ, وہ ہوتی ہے جو الیکٹ ہو کے آتی ہے, پراپر آتی ہے, اور میجورٹی میں ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر یہ پچھلے جب سے الیکشن ہوئے 1970 سے پہلے تو ایسے ہی چل رہا تھا اور طرح کا, اور 1970 کے الیکشن کے بعد, پہلے الیکشن کے بعد چل رہا ہے اور طرح کا. مگر وہ کبھی بھی پچھلے 76-77 سال میں یہاں پہ جمہوریت نہیں آئی, اور نہ ہی کوئی چاہتا کہ یہاں پہ جمہوریت آئے. اور ابھی اگلے 5 سال بھی ہم غیر جمہوری نظام کے تحت ہی چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے صاحب اب یہ فرمائیے کہ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ پھر ضرور اس کے اوپر ہماری بات ہوگی. کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیا سوچ رکھتے ہیں کہ آگے کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک چیز کی تو آپ نے نشاندہی کی کہ نوجوانوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا سوچ رکھا ہے, ذرا فرمائیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہم نے آرگنائزیشن جو بنائی ہے, آرگنائزیشن اس کو مزید اور جو براڈر لیول پہ جو لے کے جائے. صرف ہمیں جو ہے وہ لمٹ نہیں رکھنا ہے اپنے آپ کو, وہ 2 مہینے کی انٹرنشپ جو کہ ہم سمجھتے کرواتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ یونیورسٹیز لیول میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ٹائپس آف کی اسکلس اور جو ٹریننگ کروائیں. اس میں بہت ساری آ جاتی ہیں بیسک چیزیں جو آ جاتی ہیں, کمیونیکیشن اسکل, انٹرویوئنگ اسکلس, پرسنل ڈیولپمنٹ اسکلس, اور جو کیریئر کاؤنسلنگ. یہ اس موٹی جو چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے ینگسٹر میں انفارچونیٹلی جو وہ لیکنگ کر رہی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جس ٹائم پہ میں نے سفر کیا, میرا MBBS میں جانے کا, میڈیکل جانے میں کوئی جو وہ شوق نہیں تھا, کیونکہ فیملی میں آلریڈی ڈاکٹرس تھے. مجھے کیا لیکنگ وہاں پہ ہوئی, مجھے کوئی گائیڈ نہیں ملا, کوئی مینٹور نہیں ملا, کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ملا. I took a risk wholly and solely. I just finished my intermediate, I moved to the Karachi. میں ہاسٹل میں رہتا تھا, کین یو بلیو اٹ. اور پھر ہاسٹل میں رہتا تھا, ایک ریلیٹیو تھا جاننے والا, اس کے ساتھ جو رہتا تھا. 2 سال میں نے وہاں پہ جو گزارے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جب میں نے سفر کر لی ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر اس چیز کو جو نا فیل کریں. جیسے ایک ایسوسیشن ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, TCF ریبر اسکول, ایک بڑا جو پاکستان میں جو NGO لیول پہ جو چل رہا ہوتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی جو وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ینگسٹر کو. وہاں پہ اسپیشلی وہ جو پیریڈ آف ٹائم ہے 8th کلاس کے بعد, وہ بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے. 8th کلاس کے بعد آپ کو جو اسٹوڈنٹس کو, بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف, کرنا کیا چاہتے ہو.
جیسے ایک مووی آئی تھی نا 3 ایڈیٹس میں، بھائی بولنا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو، بولنا کیا چاہتے ہو، آپ وہی کرو جو آپ کو سمجھ میں تو آئے، آپ کا انٹرسٹ تو ہو. بالکل صحیح ہے. کسی کو نہیں پتا کیا ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن لیس ہے. ڈائریکشن ایسا ہی. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے وہ آکوپیشنس ہیں، یہ پروفیشنس ہیں. اب آپ بتائیں کہ کس میں جو آپ کا انٹرسٹ ہے. کچھ لوگ تو خود ہی، کیونکہ 8th کلاس تک لوگوں کو، بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس کو جو ہوتا ہے نیکسٹ جو وہ کلاس ہوتی ہے، نیکسٹ ایئر آپ کا بورڈ کا ایگزام، بالکل ٹھیک ہے. اس حساب سے آپ چوز کرتے ہیں اپنی فیلڈ کہ کہاں پہ جو جانا ہے. تو ایک یہ کیریئر کاؤنسلنگ والا جو ہے وہ، اس کو مزید جو ہے وہ مجھے آگے لے کے جانا ہے میرے آرگنائزیشنس کو، یا اور اپنی پرسنل لیول پہ بھی جتنا میں جاتا ہوں. تو ٹی سی ایف کے ساتھ جو وہ کوارٹرلی بیسس پہ میں جاتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں، ٹریننگ کرتا ہوں، بچوں سے ملاقات کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ کافی ینگسٹر جو یونیورسٹی سے نکل کے آتے ہیں بیچلرس کر کے، ایم بی اے کر کے، اس کو انٹرویوئنگ اسکل سلیکٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے میجر کیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹنگ میں، جاب آئی ہوئی ہے ایچ آر کی، صحیح ہے. فائنینس کی، آپ اس میں جو اپلائی کر رہے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، سامنے انٹرویور کا. میں نے انجینئرس کو دیکھا ہے اچھی پریسٹیجیس یونیورسٹیز سے وہ کر کے بینکس کے اندر میں نے ان کو جاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنا عرصہ ٹریننگ لینے کے بعد اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے. واٹس دا پوائنٹ، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ انٹرویو میں آ جاتے ہیں، آپ کو جو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا چیزیں ہیں. پہلے سب سے پہلے جو وہ ہوتا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں آپ جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ویری رائٹ. کہ آرگنائزیشن کیا ہے، کیا کرتی ہے، کیا اس کا مارکیٹ شیئر ہے، کیا چیزیں ہیں. یہ تو چلو براڈر لیول پہ موٹی موٹی چیزیں ہو گئی، لیکن کافی لوگوں کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی جیسے اگر کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ ادھر بنتا کیا ہے اور وہ بس جو ویری رائٹ. ایسا ہی. تو انٹرویوئنگ اسکلس پلس کمیونیکیشنس اسکل، کیونکہ میرا تو کام ہے الحمد للہ لک آفٹر مور دین 35 ٹیم ممبرس انڈر جو وہ ورکس انڈر مائی سپرویژن. تو ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کمیونیکیشن اسکل نہیں آتی، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو یور سینئرس، ایگزیکٹلی. بالکل ایسا ہاؤ ہی. ٹو ٹاک ٹو یور کلائنٹس، بالکل ٹھیک. ہاؤ ٹو ٹاک ٹو یور کولیگس. بالکل ٹھیک. تو یہ کمیونیکیشن اسکلس جو وہ مسنگ ہوتی ہیں. یونیورسٹی لیول پہ مسئلہ کیا ہے، صرف پڑھانا ہے، ڈگری دینا ہے، اور جو ہے وہ بھیج دینا ہے کارپوریٹ انڈسٹری میں. آپ جانے آپ کا کام. یونیورسٹی کو مل گیا جو کہ فیس تھی وہ مل گئی، بالکل ٹھیک ہے. گریڈ دے دیا، جی پی ایس سسٹم ہے، چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ بھی جو کچھ بھی ان کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے، کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل. جی. بہت بڑی تعداد ایسی آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں پتا ان کو ای میل کیسے لکھی جاتی. تو یہ بھی ایک ہمارا جو موٹیو ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کرنا آگے کیا جو پلانس ہیں، یہ ہے کہ یونیورسٹی لیولس پہ ہم لوگ جو جائیں گے، اس کی اسکلس ڈیولپمنٹ جو کہ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پہ جو ہم لوگ کروائیں گے، اور پرسنل لیول پہ، اور ڈیفینیٹلی جو کمبائنڈ لیول ہے اس حساب سے جو کریں گے. آلرائٹ رمیش، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو فیملیز ہیں ان کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، وہ ڈیو ہے انشاءاللہ کمنگ ویک میں. آپ کو دوبارہ زحمت دیتے ہیں. انور بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں، بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں ملکی جو سیاسی اور جو سماجی صورت حال ہے اس حوالے سے. اور وقت کیونکہ میرے پاس یہاں پہ بالکل ختم ہو گیا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.